جناب چیئرمین، ہم نے اس وقت، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 13 سال سے نکالے گئے سرکاری ملازمین ہزاروں کی تعداد میں، جو ان کا حق بنتا تھا، جو وہ غریب لوگ تھے اور وہ اپنا سارا کچھ کھو چکے تھے، اور کوئی ریڑیاں چلا رہا تھا، کوئی بس چلا رہا تھا، کوئی ٹریکٹر چلا رہا تھا، 20 گریڈ کے افسر وہ لندن میں بھی نوکریاں کر رہے تھے. ہم نے ان کو 13 سال بعد ان ہزاروں کی تعداد کو لوگوں کو ہم نے ان کو روزگار فراہم کی ود آل بیک بینیفٹس. آج کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا تھا، اور غلط کام غریبوں کے لیے تو ہم ہر وقت کرتے رہیں گے. کیونکہ مجھے جب جج صاحب کے سامنے پیش ہوا تو میں اسپیکر قومی اسمبلی تھا، تو میرے اوپر ایک ہی الزام تھا کہ میں نے نوکریاں دی. میں نے جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب، اگر نوکری دینا جرم ہے، یہ جرم میں بار بار کرتا رہوں گا، اور اس کے لیے غریبوں کو نوکری دینا میں کوئی ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دی تھی، پاکستان والوں کو دی تھی. مگر آپ کے لیے ایک انفارمیشن، آپ بھی چونکہ اسی کرسی پہ بیٹھے ہیں، تو جب قومی اسمبلی میں آگ لگی تھی تو میں قومی اسمبلی کا اجلاس یہیں کیا کرتا تھا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کا آڈٹ پیراز ہوں اس کے اوپر کیس نہیں بن سکتا. مگر میرے اوپر آڈٹ پیراز فار دا چیئرمین سینٹ اینڈ فار دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی سملر آڈٹ پیراز. One was sent to PAC and I was sent to the NAP. Why 2 laws in one country? Why discrimination? There should be one law for the country. اور مجھے پھر ایاز صادق صاحب نے بتایا کہ 19-20 سال کے بعد وہ جو کیس تھا آڈٹ پیراز کا، وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس آیا. تو اب مجھے بتائیں کہ میں نے تو سپریم کورٹ کے جج صاحب، اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کوئی تھے، ان کو میں نے کہا کین یو ریٹرن بیک مائی 10 years of my life? I've spent 10 years of my life in jail. Another discrimination کہ جو ریگولر پرزنرز ہیں ان کا 5 سال، ان کا 10 سال 5 سال میں مکمل ہو جاتا ہے. میرا 5 سال کی جو سزا تھی اس کی میرا مشقتی تھا، اس نے کار سنیچر تھا، مرڈرر تھا، جیلی کیپٹن بنا ہوا تھا، اس کو 10 سال قید ملی، مجھے 5 سال قید ملی. ہم ایک ہی دن میں رہا ہوئے دونوں. اب یہ بتائیں وائی ڈسکریمنیشن، کہ اگر دیر آر 2 laws, NAP laws are different and ordinary laws are different. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں آپ نے خون دیا 1 مہینے کی ریمیشن، آپ نے قرآن پڑھا 9 مہینے کی ریمیشن، آپ نے ڈویژن امپروو کی 1 سال کی ریمیشن، آپ نے کوئی ایکسٹرا کوالیفیکیشن کر لی 1 سال کی ریمیشن. میں نے سارا کچھ کیا، 1 دن کی ریمیشن بھی نہیں ہے. Why 2 laws in one country? تو اس لیے اس ڈسکریمنیشن کے لیے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا. جناب چیئرمین، میں اب آتا ہوں آپ کے سبجیکٹ پہ. ایک اتنا نوبل کاز، elected representatives of the people in both the houses, in the lower house and in the upper house, elected people 22 کروڑ عوام کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں. آپ ادھر آ کے ان کی ایسپیریشنز کی، ان کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. Why noble cause
should not be dealt in a noble way. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں بل آتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور وہ بلڈوز کر دیا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا کام ہے آپ کر رہے ہیں, وی اپریشیٹ, مگر اس کو اگر 2 دن دکھا دیں, سب پڑھ لیں اور پھر ڈیلیبریشن ہو, ڈیلیبریشن کے بعد یو پٹ ٹو دا ہاؤس, جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ جیت جائے گا, وہ پاس ہو جائے گا. تو آپ کو تو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے, آپ کی تو میجورٹی ہے, یہ تو فکر اپوزیشن کو ہوتی ہے. مگر میں نے جب بھٹو صاحب نے آئین پاکستان بنایا اس وقت یونیلیٹرل یونی کیمرل سسٹم تھا اور ایک ہاؤس تھا, یعنی قومی اسمبلی, نو سینٹ. تو اس وقت کیا ہوا, 128 ممبر تھے, جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. 128 ممبر کیونکہ باقی ایسٹ پاکستان میں تھے, انہوں نے آئین پاکستان بنایا with 128 ووٹس. اور جب میثاق جمہوریت ہوئی, مابین میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, تو انہوں نے میثاق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے. اس دستخط کے مطابق آئین کو اصل صورت میں بحال کرنا تھا. آئی پے ٹریبیوٹ ٹو آصف علی زرداری صاحب, دا پریزیڈنٹ. یہاں تو چپڑاسی بھی آپ کسی کو کہیں وہ اپنے اختیارات کسی کو نہیں دے گا, مگر صدر پاکستان نے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دی. انہوں نے تو اختیارات آپ کو دے دیے, اور وہ اختیارات جو دیے تو یو ول بی سرپرائزڈ, آئی ول ایڈریس دا لیڈر آف دا ہاؤس ایز ویل, کہ یو ول بی سرپرائزڈ کہ وہ جو پاس ہوا 128 ووٹوں سے جو آئین پاس ہوا, جب اس کو واپس ڈسٹورٹڈ آئین کو ود سبسیکوینٹ بہت سارے امینڈمنٹس ہو چکے تھے اس کے اندر, it was neither the presidential form of government nor a parliamentary form of government, کیونکہ we inherited the system of a Westminster parliamentary form of government. جب امینڈمنٹس ہوتی رہیں تو نہ وہ پارلیمنٹری رہا نہ وہ پریزیڈینشل رہا, وہ چوں کا مربع ہو گیا. ہم نے ان کو اصل صورت میں بحال کرنا تھا. چیئرمین صاحب, 2 ایوان, سینیٹ اینڈ قومی اسمبلی, 446 ووٹ, اور میں نے وہ امینڈمنٹ کروائیں, اور آپ حیران ہوں گے, آؤٹ آف 446 ممبر نن اپوزڈ. یہ سوچ سکتے ہیں آدمی, دس از کنسنسس. تو آپ ایک بل پاس کرانا چاہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز, تو ہم بھی چاہتے ہیں ہونا چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کوئی الیکٹرانک ووٹنگ ہوتا ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے چیئرمین صاحب چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں اسی کیس میں جیل میں تھا اڈیالہ میں. آپ کے سارے لوگ مجھے ملنے آتے تھے, بڑے بڑے وزیر بھی آتے تھے, بہت لوگ بھی آتے تھے, مجھے آفرز بھی کرتے تھے. میں ان کو کہتا تھا کہ دیکھیں, آئی ایم رائٹنگ اے بک, آئی ڈونٹ ہیو اے ٹائم ٹو کم آؤٹ آف دا جیل. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تو کتاب میری رہ جائے گی. میں لکھتا رہا وہاں. تو اس زمانے میں جنرل مشرف کا ریفرنڈم ہو گیا, اور جب ریفرنڈم ہوا تو میں انتظار میں بیٹھا رہا کہ مجھے کوئی ووٹ لینے کے لیے کوئی آئے گا یا مجھے وہ بیلٹ بھیجیں گے. دوسرے دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ اڈیالہ جیل کے 4-5 ہزار جو تھے قیدی, 100% ووٹ جنرل مشرف کو پڑ گئے, باشمول میرا ووٹ بھی ان کو پڑ گیا. اب بتائیں, اگر یہاں یہ حالات ہیں تو الیکٹرانک ووٹنگ کے ساتھ
پتہ چلے کہ یوسف رضا یا 15,000 ووٹ سے جیت رہے اور 16,000 پیرس میں سے اس کے خلاف پڑ گئے ہیں تو میں جیت سکتا ہوں؟ تو اس کی کیا آپ گارنٹی دے سکتے ٹرانسپیرنسی کی؟ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا اچھے کام اچھے انداز میں ہونے چاہیے.